اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے لے کر 126 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کو یاد کروایا ہے کہ میں نے آپ کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ پچھلے رکوعوں میں بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے اور جو معجزات انہوں نے دیکھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کثرت سے تذکرہ ہوا ہے، اور آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن کو وہ اپنا جد امجد سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل خاص طور پر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تصور کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے کہ وہ میرے برگزیدہ بندے تھے، اور ان کو میں نے جن جن کاموں میں آزمایا، اور کون سی آزمائش جو ایک انسان پر آ سکتی ہے اور وہ میں نے ان کے اوپر ڈالی تو وہ اس پر پورے اترے۔ اور دوسرا، جن جن مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے، وہ تمام قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں ان کے سامنے آئیں لیکن وہ گھبرائے نہیں بلکہ ثابت قدم رہے۔ تو جن کے ساتھ آپ اپنی نسبت جوڑتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور مشکل سے مشکل سین میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اور آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈگمگا جاتے ہو اور اپنا آیتیں بھی تبدیل کر لیتے ہو، احکامات بھی اپنی مرضی کے مطابق اس میں من مانیاں کر لیتے ہو، تو آپ کی نسبت ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسری بات جو ان آیات میں ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر آپ نے شروع کی۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا اور طوفان آیا تو اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، صرف نشانات موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، اور جیسے جیسے وہ تعمیر کر رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس میں جو رہنے والے ہیں خاص طور پر ان کو آپ رزق عطا فرما جو تیرے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے بعد جو انعام کا اعلان کیا، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جن جن باتوں میں آزمایا، جن جن کاموں میں آزمایا، میرا وہ بندہ ان پر پورا اترا، اور پھر جب وہ پورا اترا تو پھر میں نے اعلان کیا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی دنیا کا امام بنائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، جو لوگ ظلم کریں گے وہ چاہے آپ کی اولاد سے بھی ہوں گے تو وہ ان کو دنیا کی امامت نہیں ملے گی۔ یہ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ ان کی اولاد سے ہیں لیکن چونکہ آپ اپنی زندگی میں ظلم کرنے والے ہیں اس لیے امامت کے حقدار آپ نہیں، امامت کے حقدار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نسل سے
اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ منصف ہے اور جو ظلم سے کوسوں دور ہے، جس کی زندگی کا ایک شعبہ بھی اس میں ظلم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی کہ امامت کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو ظلم نہیں کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس میں ان لوگوں کو رزق سے نواز جو مومن ہیں۔ اللہ نے جواب میں کہا کہ جہاں تک امامت کا تعلق ہے وہ صرف ان لوگوں کو میں دوں گا جو ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک رزق کا تعلق ہے وہ میں سب کو دوں گا، چاہے میرے منکر ہوں چاہے ظلم کرنے والے ہوں، کیونکہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ عمل صالح سے نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کی محنت سے زیادہ اس کو مل جاتا ہے اور بعض اوقات کم مل رہا ہوتا ہے، تو یہ آزمائش ہے دنیا میں رزق کے معاملے میں۔ تو یہ کافروں کو بھی بعض اوقات مسلمانوں سے زیادہ نواز دیتا ہے، اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 امیر ترین لوگ ہیں وہ سارے ہی کافر ہیں، اور دنیا کے امیر ترین ممالک بھی کافر ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے رزق کی، وہ جس کو چاہے جتنا نواز دے، لیکن امامت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی کو کرتا ہے جو ظالم نہیں ہے۔ آج اس دور میں چونکہ مسلمان ممالک کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ زیادہ تر ظالم ہیں، اس لیے دنیا کی رہبری اور دنیا کی امامت ان سے چھن گئی ہے۔ اب دنیا کی امامت ان کے پاس ہے جو غیر مسلم ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور ان کے ہاں جو نظام ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، اگرچہ وہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ ہی ایسا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی تو اپنی قوم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امامت ان کو نہیں دی۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی سفارش اسے نفع نہ دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، سو ابراہیم نے انہیں پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنا دوں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں سے بعض کو بھی، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ کے طور پر مقرر کیا، اور یہ کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اسے پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اسے گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ایک بات جو ہمیں اس میں سے سبق ملا یہ کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ دوسری بات کہ امامت کا حقدار جو ہے وہ ہے جس کی زندگی میں ظلم نہیں ہے۔ ظالم لوگ کبھی امامت کے حقدار نہیں بنتے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب منصف کا خاتمہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں میں سے کسی کو آگے کر دیتا ہے، لیکن دنیا کی جو امامت ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتا ہے جو منصف ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ خانہ کعبہ کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا ہے، یعنی اس میں شرک کی آمیزش بھی نہ ہو اور بظاہر بھی یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔